فی سبیل اللہ علاج کے نام پر، فی سبیل اللہ استخارے کے نام پر ایک خاتون کو عامل نے اپنے جال میں ایسا پھنسایا کہ اس خاتون کو اپنی جان چھڑوانا مشکل ہو گئی، بھاری رقم بھی ادا کرنا پڑی، کافی عرصے تک وہ بلیک میل بھی ہوتی رہی۔ یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کسی اس طرح کے جال میں نہ پھنس جائیں۔ ایک خاتون نے بتایا کہ عثمان بھائی، میرے گھر میں اچانک سے لڑائیاں اور جھگڑے سٹارٹ ہو گئے، ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی بیمار رہ رہا ہے، کبھی کوئی بچہ گر رہا ہے۔ تو ساری چیزیں دیکھ کے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، مجھے لگتا ہے میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، مجھے لگتا ہے کوئی آسیب کا مسئلہ ہے، میرے گھر میں جنات آ گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں سوچتی ابھی چل پھر رہی تھی، تو اچانک ایک دن فیس بک پر ایک ایڈ میرے سامنے آئی جس پر بتایا جا رہا تھا کہ ہم فی سبیل اللہ استخارہ کرتے ہیں، ہم فی سبیل اللہ روحانی علاج کرتے ہیں، اگر کوئی پریشان ہے تو ہم سے رابطہ کریں۔ تو فی سبیل اللہ کا نام دیکھ کے کہتی میں نے اس نمبر پر کال کی، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے میرے ساتھ بولے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم فی سبیل اللہ آپ کا چیک اپ کریں گے۔ تو فی سبیل اللہ کے نام پر ایسا ٹریپ کیا۔ اس عامل نے اس عورت کو کیا کہا کہ 3 انڈے لیں، باوضو ہو کر مصلے پر آپ بیٹھ جائیں اور ساتھ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، میں ادھر سے کہتا اپنا عمل سٹارٹ کروں گا اور اس کے بعد چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا مسئلہ کیا ہے، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں، آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں۔ کہتی میں بڑی خوشی سے وضو کر کے، وہ عورت کہتی مصلے پر بیٹھی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، سامنے 3 انڈے رکھ لیے ایک پلیٹ میں ڈال کے، اور میں بیٹھ گئی۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد اس عامل کا دوبارہ مجھے فون آیا، اس نے کہا جی دیکھیں آپ پر بہت سخت جادو ہے، بہت سخت جادو ہے، فوری طور پر آپ کو ایک الو ارینج کرنا پڑے گا۔ اب آپ کی ہنسی آ گئی ہوگی بات سن کے کہ الو ارینج کرنا پڑے گا، جی بالکل روحانی علاج کرنے والے کچھ جادوگر اور کچھ شعبدہ باز اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ نارمل چل رہا ہے۔ یہ میں اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں میری اور بیٹی کوئی بہن اس جال میں نہ پھنس جائے۔ تو اس نے کہا فوری الو ارینج کریں۔ اس نے کہا میں کہاں سے الو ارینج کروں بھائی، میں تو نہیں کر سکتی۔ تو کہتا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس طرح ہے کہ وہ میں نے عمل بھی کرنا ہے، الو بھی ارینج کرنا ہے، آپ مجھے 16,000 روپیہ سینڈ کریں ابھی، تو میں یہ ساری چیزیں ارینج کر کے آپ کو جلد یہ سارا کچھ کلیئر کر کے بتا دیتا ہوں۔ کہتی میں نے اس کو 16,000 روپیہ سینڈ کر دیا۔ کس نے سینڈ کیا؟ جس نے ایڈ دیکھی تھی فی سبیل اللہ روحانی علاج۔ ڈرانے کے تو اس نے ویسے پیسے نہیں لیے نا، اس کے بعد جو اس کے جال میں پھنسا تب مانگے پیسے۔ تو کہتی میں نے 16,000 سینڈ کیا، اب وہ رستہ کھل گیا۔ اس نے کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد کہا میں دوبارہ رابطہ کرتا ہوں، اس نے پتہ نہیں کہاں سے الو ارینج کیا، بڑی بات ہے ویسے کہ 1-2 گھنٹے میں اس نے الو پکڑ لیا۔ اس نے کہا جی وہ میں نے سارا عمل کر دیا ہے۔ عمل کے بعد جو بات سمجھ لگی ہے کہ آپ پر جو جادو کیا گیا تھا وہ تو ایکسپائر ہو چکا تھا، اس کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو وہ جو جادو تھا نا وہ مٹی میں دفن کیا ہوا تھا، جس وجہ سے اس تعویذ پر بہت زیادہ ڈسٹ، مٹی اور گندگی لگی ہوئی تھی، تو اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ عمل تو ہو گیا، آپ کا جادو باہر آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، اس پر صاف کرنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے۔ اس نے کہا وہ کیا چاہیے؟ اس نے کہا زعفران چاہیے اور کستوری چاہیے۔ اچھا وہ کیا کرنی ہے؟ زعفران کا پانی ہم بنا کے ان تعویذوں کو ان میں ڈالیں گے، ڈال کے دھو کے اچھے طریقے سے صاف کر کے ان کے اوپر کستوری لگائیں گے تاکہ آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ اس نے کہا جی اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا جی اس کے لیے آپ کو 12,000 روپیہ دوبارہ سینڈ کرنا پڑے گا۔ تو کہتی میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں کہاں پھنس گئی، فی سبیل اللہ والی ایڈ دیکھی تھی اور پہلے اس نے کہا کہ فوری طور پہ 16,000 بھیجیں وگرنہ الو ارینج کریں، وہ میں نے کیا، اب وہ عمل باہر آ گیا ہے، اب اس عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، بدبو ختم کرنے کے لیے یہ اور 12,000 مانگ رہا ہے۔ پھر بھی کہتے سوچ سمجھ کے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جان چھوٹ رہی ہے نا، 12,000 روپیہ سینڈ کر دیا۔ اس نے کہا پھر مصلے پہ بیٹھ جائیں اور اس عمل کو میں کلیئر کر رہا ہوں۔ کہتی پھر 20 سے 25 منٹ گزرے، اس کی پھر کال آ گئی۔ اس نے کہا جی مبارک ہو، وہ ساری چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں، ہر چیز اوکے ہے، اب آپ کے ارد گرد میں نے ایک حصار لگانا ہے، اس چیز کے لیے مجھے اور پیسے چاہیے۔ اچھا وہ کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے ارد گرد میں نے حصار لگانا ہے تو 6.25 کیوں؟ یہ 1.25 کا ہنسا جادوگر ڈالتے ہیں اور کچھ شعبدہ باز بھی ڈال لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا جی 6.25 کلو مجھے ابھی بکرے کا گوشت چاہیے، وہ میں نے صدقہ کرنا ہے، اگر ہم نے صدقہ نہ کیا
تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی تک ختم کی ہیں، جادو نکالا ہے، یہ آپ کو بھی نقصان دے سکتا ہے، مجھے بھی نقصان دیتا ہے۔ وہ عورت کہتی وہ میں کس جال میں پھنس گئی، کہتی عثمان بھائی میں اتنی پریشان، میری کہتی والدہ بھی گھر پہ تھی، وہ بھی پریشان، اب ہم کیا کریں؟ وہ خاتون کہتی میں نے ان سے سوری کی کہ میں بکرے کا گوشت 6.25 کلو نہیں بھیج رہی آپ کو، معذرت، مجھ سے غلطی ہو گئی آپ سے رابطہ کر کے۔ اس نے کہا او خاتون میری بات سن، اگر تو نہیں بھیجے گی تو کیا تجھے پتا ہے تیرے گھر میں آگ بھی لگ سکتی ہے؟ کیا تجھے پتا ہے تیرے کسی بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کیا تجھے پتا ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ تو گردن کا منکنا توڑ دیتے ہیں؟ کیا تجھے پتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا اس طرح کی حرکت نہ کریں، فوری 6.25 کلو گوشت کے پیسے بھیجیں۔ اچھا کتنے پیسے بھیجنے ہیں؟ اس نے کہا جی تقریباً 11,500 روپے آپ نے بھیجنا۔ وہ کہتی میں نہیں بھیج رہی، کہتی عثمان بھائی میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، اس نے ایک اور نمبر سے میرے نمبر پر فون کیا۔ اب کہتی میرے دل میں ڈر کیا آ رہا تھا کہ میں یہ سارا کام ہسبینڈ سے چھپ کے کر رہی تھی، میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا، میرے گھر میں تو پہلے لڑائیاں چل رہی ہیں، میرا تو گھر ٹوٹ رہا تھا، میں نے تو جوڑنے کے لیے رابطہ کیا تھا کہ میرا گھر جڑ جائے، میرا گھر بچ جائے۔ تو یہ کون آدمی تھا جس نے میرا گھر جوڑنا تھا؟ یہ تو میرا گھر توڑے گا۔ مثلا میرے ہسبینڈ گھر پہ آ گئی، یہ اور نمبروں سے کالیں کر رہا ہے میرے نمبر پہ، اور وہ کال آئے گی، اگر میرے ہسبینڈ سے بات ہوگی تو میرا تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ کہتی عثمان بھائی میں ڈپریس، پریشان، میرا دل بے چین ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ میں نے اس کی منتیں کی، وہ بھائی میں نے کچھ نہیں کروانا، جو ہو گیا سو ہو گیا، میری جان چھوڑے۔ اس نے کہا نہیں، اب آپ کو پیسے تو بھیجنا پڑیں گے کیونکہ میرا نقصان ہو سکتا ہے، 6.25 کلو کے پیسے آپ کو گوشت کے بھیجنا پڑیں گے۔ کہتی میں نے وہ پیسے نہیں بھیجے، میں نے اس نمبر کو بھی بلاک کیا، تیسرے نمبر سے فون آ گیا، اب میں پریشان۔ اس کے بعد اس نے کہا ایسے کریں آپ مجھے 20,000 روپیہ سینڈ کر دیں، اس کے بعد ہم آپ کو کال نہیں کریں گے۔ کہتی میں نے 20,000 اور سینڈ کیا، میں نے اپنا موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے بہت سارے لوگ جو روحانی علاج کے نام پر اپنی ایڈ چلاتے ہیں، اس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے، قرآن و سنت کے مطابق علاج کر رہا ہے یا نہیں، اس کا چہرہ ہی سامنے نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے چہرہ آ گیا ہے، آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں اس کی باتیں شریعت کے مطابق ہیں۔ اگر سکرین پہ اس کی باتیں تو شریعت کے مطابق ہیں، لیکن جب آپ روحانی علاج کے لیے اس سے رابطہ کرتے ہیں تب کسی غیر شرعی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر بھی اس سے علاج بند کروا دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو مزید پریشان کرتے ہیں جو خوفزدہ ہوتے ہیں، یہ چھپ کے رابطہ کرتے ہیں، عامل حضرات ایسا ٹریپ کرتے ہیں۔ ایک خاتون کہتی میں نے عثمان بھائی اسی طرح آن لائن کسی کا نمبر دیکھا فی سبیل اللہ کے نام پہ، میں نے فون کر لیا، اس نے کہا جی آپ نے ویڈیو کال میں سامنے بیٹھ کے دم کروانا ہے۔ کہتی عثمان بھائی میں حجاب کرتی تھی، میرا دماغ ایسا معوف ہوا، میں ویڈیو کال میں سامنے آ گئی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، ظاہر بات اس وقت شیطان بھی حملہ کرتا ہے۔ کہتی میں کیمرے کے سامنے بیٹھ گئی، یعنی موبائل کے کیمرے کے سامنے۔ اس نے کہا یہ بی بی آپ نے نقاب کیا ہوا ہے، جب تک میں دیکھوں گا نہیں تو دم کیسے کروں گا؟ اب یہاں سے دیکھیں یہ ہے غیر شرعی کام۔ کہتی میں نے نقاب اتار دیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ بعد میں کیا ہونا۔ کہتی ویڈیو کال میں سامنے بیٹھ کے دم کرتے کرتے اس نے دم کر دیا، اور اس نے کہا کل دوبارہ پھر دم کروانا ہے۔ کہتی اگلے دن میں نے پھر ان سے رابطہ کیا کہ جی میں نے دم کروانا ہے، لیکن میں نے آج ویڈیو کال میں سامنے بیٹھ کے دم نہیں کروانا۔ اس نے کہا جی رکیں، اس نے سکرین شاٹ لیے ہوئے تھے، اس نے سکرین شاٹ اس عورت کو دوبارہ واٹس ایپ کی، اس نے کہا یہ تیری پکچریں میرے پاس ہیں، یہ نمبر میرے پاس ہے، اگر آپ جو ہے نا دوبارہ ویڈیو کال پہ دم نہیں کروائیں گی تو یہ سوشل میڈیا پہ چیز آ جائے گی۔ یہ ہے وہ بلیک میلر۔ تو یہ سارا واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایڈ چل رہی ہے انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ ایڈ آ رہی ہے، بنگالی بابا ہے، منٹوں کا کام سکنٹوں میں کر دے گا، محبوب آپ کے قدموں میں گر جائے گی، گھنٹوں کا کام پتہ نہیں سکنٹوں میں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بند کاروبار کھل جائے گا۔ یہ سب آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے جملے ہوتے ہیں، فوری بیوقوف نہ بن جایا کریں۔ ٹھیک ہے پریشانی ہے، پریشانی چل رہی ہے تو اس پریشانی کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم حل کریں گے، فوری اپنے ذہن کو بند کر کے غیر شرعی رستے پہ نہ چڑھ جائیں۔ اس وقت تو آزمائش کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا پریشانی کے وقت میں کیا میرے رستے کو تو نہیں چھوڑ دیتا۔ جب بھی زندگی میں پریشانی ہے، دکھ اور تکالیف کا سامنا ہو تو اللہ کے راستے کو نہ چھوڑیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ کون سی رسی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں چھوڑ کے گئے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک اور اپنی سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شریعت. اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی، اس رسی کو ہم نے نہیں چھوڑنا. نبی پاک نے فرمایا کہ اس رسی کو کوئی بھی مضبوطی سے پکڑ لے گا، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے ساتھ ملاقات ہوگی. تو کوئی بھی پریشانی آئے، ٹینشن آئے تو فوری پریشان نہ ہوا کریں، ڈی ٹریک نہ ہوا کریں. اسپیشلی کسی سے آپ نے اپنی پریشانی ڈسکس کرنی، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس سے میں اپنی پریشانی ڈسکس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ بندہ ریکارڈ نہ کر لے، کیا یہ بندہ اتھینٹک ہے. یہ نہ ہو کہ یہ بعد میں مجھے بلیک میل کرتا رہے. بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسرے کی کال ریکارڈ کرنا، حالانکہ یہ غیر اخلاقی ہے. اگر آپ کی کوئی پرائیویسی کا خیال نہیں کر رہا، بہت سارے لوگ آپ علاج کے لیے جاتے ہیں، مریض میں حاضری ہوگی، کسی لڑکی میں حاضری ہوگی، کسی خاتون میں حاضری ہوگی، عامل کیا کرتا ہے کیمرہ نکالتا ہے، اس کی ویڈیو بناتا ہے، بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہے. بہت ساری بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوئی، ان کے رشتوں میں مسائل آئے. بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ ان کے سسرال میں بعد میں مسائل بنے، ان کے گھر ٹوٹنے کے قریب گئے، یعنی ویڈیو اپلوڈ ہوئی کہ آپ کو تو جنات کا مسئلہ ہو، پوری زندگی وہ ویڈیو چلنی ہے. تو یہ عامل حضرات بیسیکلی ٹریپ کرتے ہیں. تو ٹریپ ہونے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم اپنی ویڈیوز میں بار بار بتاتے ہیں کہ یہ طریقے غیر شرعی ہیں. تو ہمارے چینل پہ یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی کہ غیر شرعی طریقوں سے جو لوگ علاج کرتے ہیں ان کی 18 علامات ہیں، ہم نے بتائی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی علامت کسی روحانی معالج میں پائی جاتی فوراً اپنا علاج بند کر دیں. مریض سے مریض کی والدہ کا نام پوچھتا ہے، مریض سے مریض کی تصاویر مانگتا ہے، مریض سے مریض کے کپڑے مانگتا ہے، سونگتا ہے، غیر شرعی کسی کام کرنے کا حکم. 18 علامات ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم بے شمار علامات بتاتے رہتے ہیں، اویئرنیس دیتے رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی کہے نا فی سبیل اللہ اور آئیں. اچھا، فی سبیل اللہ لفظ بہت زبردست ہے، یہ کیا ہی ایک کمال چیز ہے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. لیکن یہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، فی سبیل اللہ علاج کرتے نہیں ہیں، یہ ایک دانہ پھینکتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کڑکی لگانا. کڑکی لگاتے ہیں پکڑنے کے لیے. جب بندہ پکڑا جاتا ہے اس کے بعد ان عاملوں سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایسی انفارمیشن لے لیتے ہیں معالج، پہلے تو جادو نہیں ہوتا، تصویریں اور مدر کا نیم لے کر خود جادو کر کے اس کو جال میں پھنسا لیتے ہیں، بعد میں پھر جان چھڑوانا مشکل ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت اس فتنے کے دور میں ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. جو ہمارے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ ہم کو دور کرنے کی توفیق دے، اور کل قیامت کے دن ہم سب کو جنت میں اکٹھے کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.